بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا محمد زید دائس پر تشریف لائیں اور صرف 3 منٹ میں اپنی تقریر مکمل کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم کہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشف الدجا بجمالہ، اور کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، اور جس نے خدا کا پتہ دیا، صلو علیہ وآلہ۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، آج کی اس حسین مجلس میں مجھ جیسے بے علم کا کچھ عرض کرنا ایسا ہے جیسا کہ سورج کے سامنے چراغ کا جلانا، لیکن بڑوں کا کہنا مانتے ہوئے اپنی اصلاح کی غرض سے ہمت کر رہا ہوں۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا، جس نبی کا تذکرہ اسماعیل ذبیح اللہ نے کیا، جس نبی کا تذکرہ موسیٰ کلیم اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا، جس نبی کا تذکرہ تمام کے تمام فرشتوں نے کیا، جس نبی کا تذکرہ بحیرہ راہب نے کیا، جس نبی کا تذکرہ نستورہ راہب نے کیا، جس نبی کا تذکرہ خود رب العالمین نے کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہاں آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کے صدقے میں صدیق کو صداقت ملی، جس نبی کے صدقے میں عمر کو عدالت ملی، جس نبی کے صدقے میں عثمان کو سخاوت ملی، جس نبی کے صدقے میں علی کو شجاعت ملی۔ حضرات، آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء کا وہ مقدس سلسلہ، وہی مقدس سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی عرصے تک بند رہا، پھر اچانک رحمت خدا بندی جوش میں آئی اور اس بگڑی ہوئی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے عرب کی تبتی ہوئی زمین پر اس امی نبی امی کا ظہور ہوتا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ حضرات، وہ ایسے نبی تھے جو سارے جہاں کا درد اپنے دلوں میں سمیٹے ہوئے تھے۔ وہ ذات مقدس نے جو تمام کے تمام ظلم و ستم کے خلاف عالمی بغاوت بلند کیا، وہ ذات مقدس نے جسے سینے سے لگانا چاہیے، پلکوں پہ بیٹھانا چاہیے، وہ لوگ ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر کو آنے لگتا ہے، مؤخرین کے رک جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وطن کے ہوتے ہوئے بے وطن کر دیا گیا، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا، حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حضرت بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھا گیا، حضرت سمیہ کو چیر دیا گیا۔ مسلمانوں کی یہ خستہ حالت دیکھ کر کفار مکہ کہکہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے غیور عربو، تم کیوں اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لے، ہم حق پا چکے ہیں، ہم انوار محمدی سے فیضیاب ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم پتھر سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کا دم توڑ سکتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو